السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ آج میرا یہ جو ویڈیو ہوگا یہ اردو میں کرنے والا ہوں، اسی لیے کیونکہ میرا جو ٹارگیٹ یہ ہے میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ آج کا جو موضوع ہے، آج کا جو ٹاپک ہے، یہ صرف جو ہمارے جو بنگالی جو بھائی بہن ہیں ان لوگوں کے پاس یہ مطلب لمیٹڈ نہ رہے، یہ ان لوگوں کے پاس بھی پہنچ جائے جو مطلب جن لوگوں کا مدر ٹنگ اردو ہے۔ اور اردو مطلب کیا بولے اس کو، ایسے ہمارے بہت بھائی بہن ہیں جو لوگ اردو میں بات کرتے ہیں، جو لوگ اردو میں پڑھائی کیے ہیں، جو لوگ مطلب جن لوگوں نے کبھی بنگلہ نہیں سنا ہے۔ اچھا خیر، جو بھی ہو، جو لوگ بنگلہ نہیں سمجھتے تو اسی لیے ان لوگوں کے لیے یہ اردو میں چند بات میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اور جو لوگ بنگلہ سمجھتے ہیں وہ لوگ تھوڑا یہ کوشش کرے کہ وہ لوگ اردو سمجھ جائے۔ تو خیر، میں کچھ بات بولوں گا جو کہ ہے 31st نائٹ کو سیلیبریٹ کرنے کے اوپر۔ تو دیکھیں 31st نائٹ جو ہے یہ کیا ہے اور یہ کیوں نہیں کرنا چاہیے اور یہ کرنے سے کیا ہوگا، میں اسی سے متعلق کچھ بات میں رکھنا چاہتا ہوں۔ خیر، تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں 31st نائٹ جو ہے نا، یہ اسلام اس کو جائز قرار نہیں دیتا ہے، اسلام میں یہ حرام ہے۔ اب دیکھیے، یہ تو حرام ہے 31st نائٹ، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اگر اور اس سے بھی زیادہ اگر بولا جائے تو یہ بدعت بھی ہے۔ اب کسی کے دل میں یہ آ سکتا ہے خیال کہ یہ بدعت کیوں ہے، یہ حرام کیوں ہے۔ تو دیکھیے میرے بھائی، میں ذرا بیٹھتا ہوں ادھر، نہیں تو پھر ادھر بہت دھوپ ہے۔ خیر جو بھی ہو، دیکھیے میں کچھ بات میں بولنا چاہتا ہوں اس کے اوپر۔ دیکھیے، جو لوگ شراب پی کے، جو لوگ بار میں جاتے ہیں، جو لوگ بار میں جا کے شراب پیتے ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ گندی حرکت کرتے ہیں، ہاں، تو اس میں کیا ہوتا ہے نا کہ ہمارے کچھ مسلم بس جو مسلمان بھائی بہن اسلام کے بارے میں نہیں جانتے، وہ لوگ بھی ایسا حرکت کر دیتے ہیں۔ اب وہ لوگ بھی 31st نائٹ کو جاتے ہیں، جا کے 31st نائٹ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، 31st نائٹ مناتے ہیں۔ اب دیکھیے، میں زیادہ تو میں اس کو لے کر میں کچھ بولوں گا نہیں، بس پوائنٹ کے اوپر بس ٹو دا پوائنٹ میں اس کو میں رکھوں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے آتے ہیں کہ سورہ انفال، سورہ نمبر 8، آیت نمبر 55 میں، 55 میں، وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا لا یؤمنون۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر کرتا ہے وہ سب سے بدترین مخلوق میں سے ہیں۔ اور اب دیکھیے، سب سے بدترین مخلوق ہیں وہ جو لوگ کفر کرتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ 31st نائٹ جو ہے نا، یہ سراسر کفر ہے۔ اب آپ کے دماغ میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ کفر کیوں ہے، یہ کفر ہے اسی لیے یہ حرام ہے۔ ایک چیز مطلب تھوڑا کلیئر کر لیجئے، یہ کفر ہے اس لیے یہ حرام ہے۔ اب یہ کفر کیوں ہے؟ اب دیکھیے، یہ جو 31st نائٹ جو ہے نا، یہ سراسر غیر مسلمانوں کا ایک رواج ہے، یہ سراسر غیر مسلمانوں کا ایک ریچولس ہے۔ اب دیکھیے، اس کو دیکھیے، ایک حدیث میں آتا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر فرماتے ہیں، وہ ابو داؤد اور مشکت میں ہے حدیث، کہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ سمجھے کہ میں اس کو آسان لفظوں میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ آپ مسلم ہیں، آپ اگر کوئی کرسچن لوگوں کا کوئی ریتی رواج کو اپناتے ہیں، اگر آپ ہندوؤں کا ریتی رواج کو اپناتے ہیں، اگر آپ یہودیوں کا کوئی ریچولز، کوئی ریتی رواج کو اپناتے ہیں، تو آپ انہی میں سے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، وہ لوگ کافر ہیں اور آپ انہی میں سے اگر ہو گئے تو آپ کیا بن گئے؟ حدیث کا یہ جو کیا بولے، حدیث میں جو بولا گیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ انہی میں سے ہو جائیں گے۔
یعنی کہ آپ کرسچنوں میں سے ہو جائیں گے, آپ یہودیوں میں سے ہو جائیں گے. اب دیکھیے تو آپ کہاں مسلم رہے, یعنی کہ آپ نے بھی کفر کر دیا یہاں پر. دوسرا بات دیکھیے, تو یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے, اور صرف یہ حرام ہی نہیں ہے, یہ اگر آپ کریں گے دوسرے مذہب کا, دوسرے جو لوگوں کا اگر آپ ریتی رواج کو اپنائیں گے, دوسرے لوگوں کا مذہبی جو ریتی رواج ہے اس کو اگر اپنائیں گے تو آپ انہی میں سے ہو جائیں گے. اب دیکھیے میں دوسرا اور ایک بات بتاتا ہوں. ایک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث اس کا روایت آتا ہے, صحیح مسلم میں ہے وہ حدیث. وہاں پر بولا جا رہا ہے, قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اب دیکھیے یہاں پر کیا بولا جا رہا ہے, کوئی ایسا کام جس کام کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے وہ کام مردود ہے, یعنی کہ وہ کام اگر کوئی کرے تو وہ مردود ہے, وہ رد ہے, وہ باطل ہے. اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم نہیں ہے, ایسا کوئی کام اگر کوئی کرتا ہے تو وہ صرف مردود نہیں ہے بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے. مطلب دیکھیں یہاں سے دو چیز آتا ہے. ایک, جس کام سے آپ اللہ سے کفر کر رہے ہیں, جس کام سے آپ مطلب ہندوؤں میں, کرسچنوں میں, غیر مسلمانوں میں آپ شامل ہو جا رہے ہیں. اور تیسرا جو چیز یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف آپ وہ کام کر رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کے لیے حکم نہیں دیا ہے, یعنی کہ وہ دین سے اس کا کوئی تعلقات نہیں ہے, دین اسلام سے اس کا کوئی تعلقات نہیں ہے, تو وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ آپ کا جہنم جانے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. کیوں؟ دیکھیں اور ایک حدیث ہے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, کہ وہ ہر ایک کام جو کہ دین اسلام میں نیا ہے, دین اسلام میں آپ نئی طریقے سے اس کو لاتے ہیں, کوئی ریچولز, کوئی ریتی رواج آپ مطلب لاتے ہیں, اس میں گھساتے ہیں, تو وہ آپ کا بدعات بن جاتا ہے, اور وہی آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ جہنم میں جائیں. تو میرے بھائی اور بہنوں, میں نے اس کو تو شرعی مطلب شرعی طریقے سے میں یہ بولنا چاہا, دیکھیے یہ کرنا صحیح نہیں ہے. اب دوسری اندازوں میں اگر ہم لوگ دیکھیں گے, دیکھیے 31st نائٹ میں ہم لوگ بہت گندی کام کر دیتے ہیں, بہت گندی چیز ہم لوگ کرتے ہیں. جیسے کہ میں سن رہا تھا کہ 31st نائٹ میں کیا ہوتا ہے نا کہ میرے گھر کے آس پاس میرا ایک دوست تھا, تو وہ گھومنے کے لیے نکلا اور وہ شراب پی کے پورا چور تھا, ٹھیک ہے نا, شراب پی کے وہ نکلا اور گاڑی لے کے وہ ایکسیڈنٹ کر دیا. دیکھیے جو لڑکی 31st نائٹ کو سیلیبریٹ کر رہا ہے, جو آدمی 31st نائٹ کے لیے سب کو مبارکباد دے رہے ہیں, وہی جا کے رات کو ایکسیڈنٹ کر دیا, اور اس کا کیا ہوا؟ موت. تو اس کا انجام کیا ہوا؟ موت. اور حد پار مت کریے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتے ہیں, ایسے عورت کو پسند نہیں کرتے جو لوگ حد پار کر دیتے ہیں. تو آئیے اسلام کی طرف, دین اسلام جو آپ کو ایک صحیح راستہ بتاتے ہیں, دین اسلام کی طرف آئیے جو آپ کو آپ کے زندگی کا مقصد بتائے گا. دین اسلام کی طرف آئیے جو آپ کو آپ کی رب کی طرف لے کے جائے گا, آپ کا جو خالق ہے, آپ کا جو مالک ہے, اس کی طرف آپ کو لے کے جائے گا. تو یہی ایک صحیح آپ کا روٹین, ایک صحیح ڈسپلن, ایک صحیح لائف سٹائل بنے گا جو آپ کو نجات دے گا موت کے بعد بھی. یعنی کہ دنیا تو سب سے تو لمیٹڈ نہیں ہے, یعنی کہ دنیا کے بعد بھی کوئی ایسا ہے جو کہ آخرت ہے, تو اس میں آپ کو نجات دے گا انشاءاللہ تعالی. اور میرا دعا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہم اتنے گنہگار ہیں, ہم سب کو جو لوگ ایسے دین اسلام کے خلاف, اللہ سبحانہ و تعالی کے خلاف, ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم لوگ کام کرتے ہیں, ہم سب کو ہم سب کو معاف کرے, اور دین اسلام کا جو صحیح جو علم ہے وہ ہم کو عطا فرمائے. آمین. تو میرا ویڈیو, میں نے جو چند بات میں نے یہاں پر رکھا ہے, امید ہے اس سے کوئی
صحیح راستے کی طرف آئیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.